الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا یہ ویڈیو شیعہ بھائیوں کے عقائد کے بارے میں آج ایپیسوڈ نمبر 2 ہوگا۔ تو اس کے اندر مزید پہلا ہم پیش کر چکے ہیں، EP1 ہو چکا ہے، اب EP2 ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، اصول کافی میں بھی، کہ امام جانتا ہے ما کان وما یکون۔ امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ گزرے گا اس کا علم دیا گیا ہے۔ تو بھائیو، جب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ تھا کہ میں جب رات کو ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوؤں گا تو میری کافر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، قتل کرنا تو درکنار، مجھے کوئی جسمانی تکلیف بھی نہیں دیں گے۔ اور اس کو یہ پتہ بھی تھا اور اس کو اپنے بچ جانے کا پورا علم بھی تھا۔ پھر اگر انہوں نے رات گزاری تو اس میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی فضیلت نہیں بنتی، کیونکہ اس کو پہلے سے علم تھا کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ فضیلت تو تب بنتی ہے نا جب اس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے لڑیں گے، ماریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ سوئے۔ لیکن غیب کا علم ہے اس کو، اور اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بگاڑنا اور میں بچ نکلوں گا۔ تو پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کو گزارنا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہجرت کی رات، یہ کوئی فضیلت نہیں بن رہی۔ لہذا ہمارے عقیدے کے حساب سے یہ فضیلت ہے، لیکن شیعہ کے عقیدے کے حساب سے حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں بنتی۔ دوسری بات، حضرت علی اور اماموں نے شیعہ مذہب کے حساب سے تقیے سے زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائیوں، تقیہ یعنی خوف 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تقیہ یہ ہے کہ جان کے مارنے کا خوف ہے کہ جان کو ہمیں مار دیں گے، یہ اس لیے تقیہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، حضرت علی اور اماموں نے تقیہ اس لیے کیا کہ بدنی ایذائیں اور بدنی تکالیف وغیرہ وہ نہ دیے جائیں۔ تو جب اماموں کو غیب کا علم ہوتا ہے کہ فلاں بندے مجھے نہیں ماریں گے، تو قرات کے ساتھ مثلا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی قرات کے ساتھ کی ہے بیعت، تو قرات کے ساتھ بھی بیعت کرنے کی مجبوری نہیں ہونی چاہیے اس کو، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ابو بکر نے اور عمر نے مجھے نہیں مارنا، میری موت عبد الرحمن بن ابن ملجم کے ہاتھوں ہوگی۔ تو جب ہاتھوں سے ادھر ہو رہی تھی اور جان سے مار نہیں سکتے تھے، تو پھر انہوں نے قرات میں بھی ان کو مجبوری کے اندر بھی ان کو جو ہے نا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس اتنا ہوتا کہ ان کو جسمانی تکالیف ملتی، جسمانی بدنی ایذائیں دی جاتی، اور وہ تو علماء کرام کا اور اماموں کا اور علماء کا یہ کام ہے کہ اگر بدنی ایذائیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ بدنی ایذائیں تو وہ برداشت کرتے، لیکن انہوں نے بدنی ایذائیں بھی برداشت نہیں کی، اور انہوں نے مجبوری کے احساس میں قرات کے ساتھ، جو کہ مختلف شیعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بیعت کی تھی ابو بکر کی۔ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ بدنی ایذائیں بھی برداشت کرنے کے لیے امام تیار نہیں تھے، اور جو بدنی تکالیف بھی برداشت نہ کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرپوک۔ تو شیعہ عقائد کے حساب سے سارے ائمہ جنہوں نے بھی تقیے سے زندگی گزاری یا مجبوری کے احساس سے حکمرانوں کے سامنے سرنڈر کیا،
اور بدنی تکالیف بھی برداشت کرنے کی کوشش نہ کی، تقیے سے زندگی گزاری۔ سارے کے سارے 12 امام تو نہیں ہیں، کیونکہ امام حسین نے سرنڈر نہیں کیا اور انہوں نے کوئی تقیے سے زندگی نہیں گزاری، لیکن زیادہ تر اماموں نے 12 میں سے اکثرت، اور حضرت علی نے بھی تقیے کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے بیعت بھی کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے اماموں کو یہ ڈرپوک مانتے ہیں، یہ ڈرپوک معاملہ ہوا یہ ان کا۔ اس کے بعد شیعہ کا ایک عقیدہ ہے، تیسرا دلیل میں یہ دے رہا ہوں، یہ دو چکا، ابھی تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن اس سے بھی بڑا عہدہ جو امامت کا عہدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جاری رکھا گیا، اور یہ قادیانوں سے بھی زیادہ بدتر عقیدہ ہے کہ نبوت کو تو ختم کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن نبوت سے بڑا عہدہ جو ہے وہ امامت کا، وہ تو جاری رہا۔ تو یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ تو قادیانی تو کہتے ہیں کہ نبوت کا عقیدہ، نبوت جو ہے وہ جاری رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت سے جو بڑا عہدہ ہے نا امامت کا، وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو قادیانوں سے زیادہ خطرناک عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے میرے بھائیو یہ۔ پھر یہ بھی بات ان کی غلط ہے کہ امامت کا عہدہ وہ نبوت سے بھی افضل ہے، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ انبیاء اور آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر آگے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا تھا۔ پیغمبروں کے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پیغمبروں کے لیے کہتا ہے کہ امام بنایا تھا۔ یہدون بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ان کے پاس وہی بھیجتے تھے نیکی کے کام کروانے کی، بتانے کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور لوگوں کو بتائیں کہ نماز کو قائم کریں۔ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے برگزیدہ بندے تھے۔ یہ 73 اور اس سے پہلی آیتیں آپ پڑھیں سورۃ انبیاء آیت نمبر 73 سے پہلے تو یہ مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یا لوط علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو امام بنایا تھا۔ تو یہ پیغمبروں کو ہی گویا کہ پیغمبر ہی امام ہے۔ امام کی معنی ہے رہبر، لیڈر۔ ہر امت کا لیڈر پیغمبر ہی ہوتا ہے۔ امام ہے آگے چلنے والا، خلیفہ ہے پیچھے آنے والا، خلف سے نکلا ہوا ہے، اور امام سے آگے لیڈر، رہنما، رہبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ پیغمبر جو ہے نا یہ امام تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ یہ پیغمبر ہی امام ہیں، اور یہ کہتے ہیں امام جو ہے نا وہ پیغمبروں سے افضل ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، نبیوں کو کہہ رہا ہے امام، اور پھر عام لوگوں کے اندر بھی یہ پیغمبروں میں جو امام ہیں۔ پھر پیغمبروں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں، جب پیغمبر نہ ہو تو پیغمبروں کی باتیں بتاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی ہدایت اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا کہ مدد کرتے ہیں دکھ سکھ کے اندر۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امام کہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن مجید میں سورۃ فرقان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی
खासियतें बता रहा है। व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे कौन है? ये आखिरी रुकू है सूरत फुरकान का, आप इसको पूरा पढ़ें। तो व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे कौन से हैं? उनके अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ निशानियाँ बताई हैं, उनके अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ औसाफ बताए हैं। यमशून अलल अर्ज़ हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, तकब्बर नहीं करते, जाहिलों के साथ उलझते नहीं, अल्लाह के सामने सजदे और क़याम के अंदर रातें गुजारते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम की अज़ाब से पनाह मांगते हैं। और जब वो खर्च करते हैं तो न इसराफ़ करते हैं, न हाथ खुला रखते हैं, न हाथों को तंग रखते हैं, दरमियान में चलते हैं। और जो अल्लाह के अलावा औरों को नहीं पुकारते। और वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हरमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, ज़ना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा सामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामत व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। तो अल्लाह ताला फरमाता है तौबा करते हैं अल्लाह के सामने। और वल्लज़ीन ला यशहदून ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़व मर्रू किरामा, और लग़ज़ियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िरू अलैहा सुम्मन व उम्याना, अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाएँ तो उसका गौर और फ़िक्र करते हैं। अंधे और गूंगे जो गूंगों की तरह आयतों पर गिरते नहीं हैं, सोचते हैं। और फिर ये आयत है कि वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यतना, वो लोग हैं जो कहते हैं कि ए हमारे रब, हमारी औलाद में और हमारी बीवियों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, और ए अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। ये लो, लिहाजा मुत्तकीन का इमाम हज़रत अली अकेले नहीं है। जब वो और भी मुत्तकीनों के इमाम हों तो फिर वो किसी की ख़ास फजीलत नहीं बनती। एक वो काम, एक वो खासियत जो किसी शख्स में हो, लेकिन औरों में बहुत सारी हों, और भी उसमें उसके शरीक हों, बहुत सारे लोग हों, तो वो किसी एक शख्स के लिए फजीलत नहीं बनती। यहाँ अल्लाह ताला रहमान के बंदों को, तौबा तायब होने वालों को, जो गुनाहों से अल्लाह तबारक ताला की मग़फ़िरत चाहें, ठीक है। और ये मैंने 7-8 आप लोगों को बता दी कि ये खासियतें और औसाफ़ हों जिनके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है उनको चाहिए कि मुझसे दुआ मांगें कि अल्लाह हमारे औलाद और हमारे जो है ना बीवियों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दो, और वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, मुत्तकीन का इमाम बना दें। तो अगर ये हज़रत अली के बाद मुत्तकियों का इमाम और कोई बन नहीं सकता, तो अल्लाह ताला ने दुआ कैसे सिखाई रहमान के बंदों को? ये तो हर कुरान मजीद को पढ़ने वाला दुआ मांगेगा ना। अगर ये अल्लाह ताला ने कबूल ही नहीं करनी थी, इमामुल मुत्तकीन अगर सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली है और किसी का ये औसाफ सिफत हो ही नहीं सकती, तो फिर अल्लाह ताला कैसे कहता है मुझसे ये दुआ मांगो? और फिर क्या ये जो शख्स मुत्तकियों का इमाम होगा, ये रहमान का बंदा, ठीक है, जिसको अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे दुआ मांगो, तो ये क्या ये नबियों से अफजल हो जाएगा? ये तो दफन हो गया अकीदा ही इनका, शिया भाइयों का अकीदा ही दफन हो गया कि ये तो आम और रहमान के बंदे हैं जिनके अंदर ये 7-8 औसाफ हों, और वो अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि हमें जो है ना मुत्तकियों का इमाम बना दे। इसका मतलब कि वो इमाम बन सकते हैं और भी रहमान के बंदे, तो वो फिर क्या वो नबियों से अफजल हो जाएंगे शिया अक़ीदे के हिसाब से, क्योंकि वो भी इमाम है। और यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है इमाम, वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, तो क्या ये मुत्तकियों के इमाम जो बनेंगे, ये जिनमें 7-8 खासियत है, ये पैगम्बरों से अफजल हो जाएगा वो बंदा? हरगिज़ नहीं। मालूम हुआ कि शिया का अक़ीदा ये भी कुरान के साथ टक्कर खाता है। और वो भी बता दिया कि इमाम पैगम्बरों में पैगम्बर ख़ुद इमाम होते हैं, और इमामों की उन पैगम्बरों के बरक्स आम जो लोग होते हैं उनमें भी रहबरी और रहनुमाई करने वाले लोगों को अल्लाह ताला जो है ना वो इमाम बना सकता है। यानी आम लोगों में भी इमाम हो सकते हैं, ख़ास बंदों में भी इमाम है, फिर ख़ास बंदों भी इमाम है। नहजुल बलागा में नहीं है, हज़रत अली ने खलीफों को भी, जो खलीफे होते हैं उनको भी इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान हदीस के अंदर, ये नहजुल बलागा के अंदर भी है कि कुछ लोग अंसार और मुहाजिरिन किसी शख्स के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, वह समूह इमामन, और उसको कहें कि ये हमारा इमाम है, खलीफा है,
कान लिल्लाह है रज़ा, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल होती है। तो ये तो अजीब मामला है कि जो शख्स इमाम होगा तो वो पैगम्बरों से अफजल होगा। ये तो एक भी आयत नहीं है, ये मैंने हज़रत अली के किताब नहजुल बलागा और ये सूरत अंबिया और ये सूरत फुरकान से साबित किया कि इमाम नबियों में भी होते हैं। फिर इमामों से अफजल कौन होता है? वो तो तीसरा पारा शुरू में है, तीसरा पारा उसके शुरू में है, तिलका रसूल फजलना बाज़म अला बाज़। ये जो रसूल होते हैं ना, इन रसूलों में से बाज़ के ऊपर फजीलत रखते हैं। यानी कि अगर रसूलों से कोई अफजल हो तो भी अल्लाह ताला फरमाता है वो रसूल ही होगा, वो गैर रसूल नहीं होगा। अगर कोई फजीलत भी रखता है ना रसूलों में और नबियों में, तिलका रसूल फजलना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ को बाज़ के ऊपर फजीलत दी तो वो रसूल होगा, वो गैर रसूल नहीं होगा। जबकि ये कहते हैं कि इमाम हमारे 12 ये गैर रसूल हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है रसूलों में अफजल रसूल ही होगा, गैर रसूल नहीं होगा। कोई शख्स रसूल ना हो और ये अक़ीदा रखें कि वो रसूलों से अफजल है, तो ये कुरान मजीद के तीसरे पारे के शुरू की आयत है, वो इनकार कर रही है। तो ये भी अक़ीदा गया इनका जो है ना इस हिसाब से। तो तीसरे पारे का शुरू की आयत सूरत अंबिया की आयत नंबर 73 और सूरत फुरकान की आयत नंबर 74, ये जो है ना इनके अकायद इन आयतों के ख़िलाफ़ है। फिर ये देखें मेरे भाइयों, ये चौथा अक़ीदा इनका ये भी है कि शिया मज़हब में है कि इन निसा ला यरसन मिनल इकार शया, ये फुरूए काफ़ी है, जल्द नंबर 7 है और सिफ़ा नंबर 78 और सिफ़ा नंबर 127 पे है। फुरूए काफ़ी जल्द नंबर 7। अन यजीद सागे कहता है काला साल तो अबा अब्दुल्ला है कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, कुनियत है अबू अब्दुल्ला है, इमाम जाफ़र सादिक की कुनियत है। साल तो अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम जाफ़र सादिक से सवाल किया। अन निसा है, औरतों के बारे में पूछा। हल यरसल रिबा, क्या वो घरों के अंदर जो घर हैं उनके वारिस हो सकती हैं? फ़क़ाल ला वलाकिन यरसना कीमत बना, लेकिन वो कीमत ले सकती हैं लेकिन घर नहीं ले सकती। घर के अंदर कोई औरतों का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है। आप देखें कि औरतों को दूर रखा गया, यानी कि सिर्फ मर्दों के हवाले हर चीज़, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। और उसके सिफ़ा नंबर 127 में भी है, उसमें क्या है ये देखें, बाब है इन निसा ला यरसन मिनल इकार शया, कि औरतें ज़मीन वगैरह के भी वारिस नहीं हो सकती। ज़मीन वगैरह में है ना, काल इन निसा ला यरसन मिनल अर्ज़, अर्ज़ देखें आप लिखा हुआ है मिनल अर्ज़, ज़मीन में उनका कोई हिस्सा नहीं, कोई जायदाद नहीं। वला मिनल इकार शया, और वो जो कहते हैं ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें भी उनका कोई हिस्सा नहीं है। जो चीज़ें मूव न कर सकें, हरकत न कर सकें, उनमें भी उनका कोई हिस्सा नहीं। बाग है, ज़मीन है, घर है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकते, तो इसको इकार कहते हैं। और कहते हैं कि इनमें कोई गैर मनकूला जो नकल और हरकत न कर सकें जायदादें, उनमें औरत का कोई हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ है। ज़मीनों के अंदर तो औरतों का हिस्सा है। और ये फुरूए काफ़ी जल्द नंबर 7 मैंने बता दिया। एक तरफ ये किताब में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं बीबी खातून जन्नत का जो है ना वो वारसती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागात का फिदक का, वो तो आपकी खुद किताबें रद्द कर रही हैं कि वारस ही नहीं है, न ज़मीन की न घर की औरत। तो फिर किस तरह से आप दावा करते हैं कि बीबी खातून जन्नत का हक था? ये आपकी किताब तो कुछ और कह रही है। मालूम हुआ कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाग फिदक में कोई हक नहीं था। अच्छा, फिर पाँचवीं जो है ना वो पॉइंट, पाँचवा मसला ये है कि शिया भाई कहते हैं कि अहल बैत वो हैं ततहीर पाक मासूम वो हुए जो हदीस कसा के अंदर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के अंदर जिनको लिया था ना, 5 तन थे ना, कसा यानी कि चादर के नीचे। तो कौन कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हसनैन करीमैन और
فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے، 5 تن یہ ہوئے نا، تو یہ آیت تطہیر کے حساب سے تو چلو 5 تن یہ معصوم ہو گئے ان کے عقیدے کے حساب سے، لیکن باقی جو ہے وہ کس طرح سے معصوم بنے؟ امام حسین العابدین سے لے کر امام مہدی تک وہ کیسے معصوم ہو گئے؟ اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کو کس دلیل کے تحت آپ معصوم بنا رہے ہیں؟ اگر وہ چادر کے نیچے نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ چادر کے نیچے نہیں تھے پھر بھی معصوم تھے، تو حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس اور محمد بن حنفیہ، ٹھیک ہے، وہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کو کیوں نہیں معصوم مانتے ہو جو ان سے پہلے ہیں؟ اور حضرت علویوں کو کیوں نہیں معصوم پھر مانتے؟ حضرت عباس غازی عباس کو کیوں نہیں مانتے؟ بی بی زینب کو جو حضرت حسین کی بہن ہے اس کو پھر معصوم کیوں نہیں مانتے؟ اگر دلیل یہ ہے کہ چادر ہی صرف ہے تو پھر باقی امام کس طرح سے بنے ان کے؟ وہ معصوم کس طرح سے ہو گئے؟ اگر چادر کی وجہ سے ہی معصومیت ہے، اگر چادر کی وجہ سے معصومیت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہی چادر 5 منٹ کے لیے تو جن کے سروں پر رہی وہ معصوم ہو گئے، چادر کی وجہ سے 5-10 منٹ کے لیے چادر اتری تو وہ معصوم ہو گئے، اور یہی چادر جو ہے برسوں تک عائشہ صدیقہ اور حفصہ اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چادر ان کے اوپر آتی تھی، چادر تطہیر کی چادر ان کے اوپر جب روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے تھے ان کے، ٹھیک ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے چادر میں لیتے تھے روزانہ ڈیلی، تو وہ پھر 5 منٹ والے تو معصوم ہو گئے، اور یہی چادر جن کے اوپر برسوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی وہ معصوم کیوں نہیں بنے؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے، ان ہمارے بھائیوں کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ہیں۔ پھر شیعہ بھائیوں کا یہ بھی بتاتے ہیں کہ امامت کے لیے، پھر وہ کہتے ہیں امامت کے لیے ضروری ہے کہ امام جو ہے نا وہ بچہ نہ ہو، بالغ ہو اور عاقل بھی ہو۔ شرائط ہے امامت کے، شرائط میں شیعہ امامت کے لیے شرائط ہیں کہ امام وہ ہوگا جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن امام مہدی وہ تو بالغ نہیں تھا، وہ تو 3-4 سال کا بچہ تھا جو وہ غائب ہے، تو وہ امام کیسے بنے؟ پھر وہ امام کس طرح سے ہوئے؟ امام مہدی کہتے ہیں یہ امام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو 3 سال کا بچہ تھا، 4 سال کا بچہ تھا، وہ جب چلا گیا وہ بالغ ہی نہیں بنے تھے، تو عاقل بھی نہیں ہوں گے، تو وہ کس طرح سے وہ بن گئے امام؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو کہتے ہیں وہ حضرت علی کو دیکھنا، اور حضرت علی امامت ایمان کے اندر داخل ہے، امامت ایمان کے اندر داخل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان نہیں لایا۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، آپ اس کے دیکھیں کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں پر لائے تھے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لایا اس چیز کے اوپر جو اس کے اوپر نازل کر دی گئی، یعنی کہ کتابوں پر ایمان، والمؤمنون اور مومن بھی، کل یعنی مومن اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب آمن باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، و ملائکتی فرشتوں کے اوپر، و کتبی کتابوں کے اوپر، و رسول اس کے رسولوں پر، و امام والائمہ کا نام ہی نہیں ہے، کتبی و رسولی و امامت ہی لکھا ہی نہیں ہے، کوئی الفاظ ہی نہیں آئے، ائمہ کا نام ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں پر جن پر ایمان لائے تھے وہ تو قرآن مجید نے ذکر کر دیا۔ تو پھر یہ بھی تو ہوگا نا کہ حضرت علی اگر ایمان کے اندر داخل تھے تو امیر حمزہ تو ایمان نہیں لائے، مصعب بن عمیر جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں شہید ہوئے، کب وہ کہاں ایمان لائے حضرت علی کے اوپر؟ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب وہ ناقص الایمان تھے، ان کا ایمان ناقص تھا۔ اور پھر عقیل وہ بھی تو امیر معاویہ کے سائیڈ میں تھا، حضرت علی عقیل کا بھائی، اور رسول اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ حضرت عقیل یہ تو بیعت کرنے والے تھے، عبداللہ بن عباس، حضرت عباس، سوائے 3-4 کے باقی سارے انہوں نے بیعت کی تھی ابو بکر عمر کی،
تو وہ بھی تو ایمان نہیں لائے، تو عقیل بھی ایمان والا نہیں ہوا، عبداللہ بن عباس بھی نہیں ہوا، حضرت عباس بھی نہیں ہوا، علی کے بھائی بھی نہیں ہوئے، اور یہ سب کفر پر رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بیان کر دیا نا، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس میں بھی یہ کوئی بات نہیں کہ رسول ایمان لایا اماموں کے اوپر، 12 اماموں کے اوپر کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک اور بھی پوائنٹ ہے میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرالی خاندان اور دامادی خاندان چننے میں ایسے لوگوں کو چن لیا جو غدار تھے، ظالم تھے، غاصب تھے اور اچھے لوگ نہیں تھے، نعوذ باللہ منہ۔ شیعہ کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چنے، جو ہے نا سسرالی خاندان چنے، ابو بکر اور عمر، اور پھر وہ عمر بن عاص اور دامادی خاندان عثمان، تو یہ سارے صحیح لوگ نہیں تھے۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر گئے خاندانوں کے چناؤ کرنے میں۔ شیعہ بالکل شیعہ، حضرت عمر کا خاندان اچھا نہیں تھا، شجرہ نسب اچھا نہیں تھا، اس طرح سے حضرت ابو بکر کا شجرہ بھی نسل جو ہے وہ بھی اچھی نہیں تھی، غلطی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے مقابلے میں خمینی اور یہ آج کل کے شیعہ عالم وہ کامیاب رہے، وہ کامیاب رہتے ہیں، وہ چننے میں، رشتہ کرنے میں یہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی غلطیاں کی، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جو صحیح نہیں تھے، جو اہل بیت کے اس کے خاندان کے دشمن تھے، بہت غلطی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ منہ۔ تو یہ ہے عقیدہ ان لوگوں کا، شیعوں کا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو آج ہم نہیں چاہتے کہ کلب کچھ بڑھ جائے، پھر انشاءاللہ اب یہ EP نمبر 2 ہے، ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، آگے چل کر پھر انشاءاللہ ایپیسوڈ اور جو ہے نا ہم چلاتے رہیں گے، یہ سیریز انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔